17A کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے، 17A کے تحت، قانون کے تحت کن لوگوں کو حقوق ملتے ہیں؟ خاص طور پر 17A کے تحت ملازمتیں کن لوگوں کو ملتی ہیں، اور کیا 17A کا قانون آج بھی موجود ہے؟ جی بالکل، 17A کا قانون آج بھی نافذ العمل ہے۔ یہ ایک بینیفیشل لیجسلیشن ہے۔ یہ ایسے سرکاری ملازمین کے بچوں کو یا بیوہ کو دی گئی ہے جو ڈیورنگ سروس یا تو وفات پا جائے یا انکیپیسیٹیٹ ہو جائے، یعنی معذور ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں چونکہ وہ جو ارننگ سورس تھا وہ کنٹینیو نہیں کر سکا اپنی نوکری ٹل دی فائنلائزیشن اور سپر اینویشن، یعنی اس کے ٹینیور کی کمپلیشن تک، تو قانون نے 17A کے تحت بینیفٹ دیا ہے کہ کوئی بھی اس کا ان امپلائڈ ایک بچہ یا پھر اس کی ویڈو جو ہے وہ گورنمنٹ جاب سیکیور کر سکتی ہے، ایون وداؤٹ اینی فلفلمنٹ آف ادر موڈیلٹیز لائک سلیکشن اور اپوائنٹمنٹ اور انٹرویوز کے جو کمپٹیٹیو مراحل ہیں ان کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک جاب سیکیور کر دی گئی ہے ان کے لیے، تاکہ ان کو کوئی سورس آف انکم مل سکے۔ خان صاحب جی بتائیے گا کہ اگر کوئی سرکاری ملازم دوران سروس فوت ہو جاتا ہے اور اس نے کتنی سروس پوری کر لی ہو تو لواحقین کو حقوق ملتے ہیں، یا اس کے مرنے کے بعد جیسے اس کی جو فل پے ہے کیا وہ جاری رہتی ہے؟ کیا اس کی جو بیوہ ہے اس کو فوری طور پر نوکری دے دی جاتی ہے؟ اگر نوکری کسی کو دے دی جائے تو کیا جو وہ اس کے جو پریویلیجز ہیں جو اس کے مرنے کے بعد ہیں وہ کیا وہ ملتے ہیں؟ یہ تھوڑے سے لوگوں کی کمپلیکیشنز ہیں، اس معاملے میں تھوڑا ڈیٹیل بتا دیجیے۔ جی بالکل، جو کوئی دوران سروس سرکاری ملازم فوت آ جائے تو اس کے لیے اس کے جو لواحقین ہیں مختلف مراحات کا پیکیج ہے، اس میں مراحات کا، جس میں ایک تو اپوائنٹمنٹ ہے جو 17A میں فال کرتی ہے کہ فوری طور پر اس کے ان امپلائڈ بچے کو یا بیوہ کو نوکری دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مختلف پیکیج ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ اس میں اب جو اس وقت رائج الوقت قانون ہے یا پالیسی ہے اس کے مطابق اس سرکاری ملازم کی ٹل دی ڈیٹ آف سپر اینویشن جو تنخواہ ہے وہ جاری رہتی ہے، اور اس کی بیوہ اس کی حقدار ہوتی ہے، اور اس کی بیوہ کو ہر ماہ وہ تنخواہ ملتی رہتی ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو جو تنخواہ اس کو ملنی تھی، یعنی کہ ٹل دا ریٹائرمنٹ جو اس کا پیریڈ پورا ہونا ہے تب تک وہ فل تنخواہ ملتی رہے گی۔ جی بالکل، 60 سال کی اگر وہ زندہ ہوتا، جب تک کہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا اس وقت تک اس کو وہ تنخواہ ملتی رہے گی، اور اس کی پینشن تب سٹارٹ ہوگی جب وہ 60 والی ایج کراس ہو جائے گی۔ تو یہ تو بہت اچھا قانون ہے اور بہت سارے لوگ اس سے بینیفٹ بھی لے رہے ہیں۔ جی بالکل، بینیفیشل قانون ہے، اور جتنے اس قسم کے کیسز ہیں جس میں ڈیسیزڈ ہو گئے ہیں ڈیورنگ سروس، ان کے لواحقین، ان کی بالخصوص بیوائیں اس قانون سے مستفید ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص کنوارا فوت ہو جاتا ہے، ابھی اس کی کوئی بیوی بچے بھی نہیں ہے، لیکن وہ دوران سروس فوت ہو جاتا ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی لیکن اس کی لینتھ آف سروس کافی ہے، تو کیا اس کے جو بہن بھائی ہیں یا اس کے ماں باپ ہیں تو وہ بھی سملر جو بینیفٹس ہیں ان کو ملیں گے، جیسے فل تنخواہ کا بینیفٹ ہے یا دوسرے جو بینیفٹس آپ ہیں گریجویٹی پینشن وغیرہ کی، اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ نہیں، اس میں یہ مختلف بینیفٹس مختلف لواحقین کے لیے انٹائٹلمنٹ قانون نے بیان کی ہے۔ جس طرح 17A میں اگر ڈیورنگ سروس اس کی وفات ہو گئی ہے یا انکیپیسیٹیٹ ہو گیا ہے تو 17A میں جو اپوائنٹمنٹ ہے یا وڈو کو ملنی ہے یا ان امپلائڈ بچے کو ملنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نہ بھائی نہ بہن نہ کوئی ماں نہ باپ، وہ کوئی اور کلیم نہیں کوئی اور کلیم نہیں کر سکتا۔ یہ رشتے دار اسپیسیفک بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے، ریلیشن شپ اسپیسیفک بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہی کو ملنے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو اس کے پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ ہیں، جو اس کے ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہیں، جو کہ ترکے کی ڈیفینیشن میں، ایسٹ کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں، وہ اس کے باقی لواحقین کلیم کر سکتے ہیں، لیکن جو پینشنری بینیفٹس ہیں جو کہ صرف بیوہ کی حد تک تھے، وہ بیوہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر وہ غیر شادی شدہ تھا تو پینشن اس کے کسی اور لواحقین کو نہیں ملے گی، وہ اسی کی انٹائٹل، یعنی کہ یہ پالیسی ہے، یہ پالیسی ہے، قانون ہے۔ قانون نے بنیادی طور پر جو لواحقین ہیں ان کو رائٹ دیے ہیں جو کہ اس کے لیگل ایئرز رہ گئے تھے۔
اس کی فیملی ممبر جو واسٹ ہے اس حد تک انکمپس نہیں کیا. نہیں کیا.